عوام کو آئسولیشن کا مشورہ دے دیا۔ کورونا کا واحد حل احتیاط ہے، عوام گھروں سے غیر ضروری باہر نہ نکلیں۔ مرتضی وہاب کی اپیل۔ سندھ میں مزید 9 کیس رپورٹ، صوبے میں تعداد 181 ہو گئی، 4 افراد صحتیاب۔ ارکان صوبائی اسمبلی 1 ماہ کی تنخواہ کورونا فنڈ میں دیں گے۔ اس وبا سے نمٹنے کے لیے کرونا وائرس کا فنڈ اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ اس کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ نے، ان کے کیبنٹ کے اراکین نے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے تمام ایم پی ایز نے اپنی ایک ماہ کی پوری سیلری جو گراس اماؤنٹ ملتا ہے ہم کو، وہ اس فنڈ کے حوالے کیا ہے۔ سندھ میں کورونا کو بریک لگانے کی تیاری۔ انٹرسٹی بس سروس کل سے بند کر دی جائے گی۔ سرکاری دفاتر بھی بند ہوں گے۔ شاپنگ مالز، پبلک پارکس اور ریسٹورنٹ بند کرنے کا اعلان۔ یوٹیلیٹی سٹور، سبزی اور گوشت کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ آزاد کشمیر میں کورونا کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ متاثرہ شخص تفتان سے آیا ہے۔ وزیر اعظم راجہ فاروق کہتے ہیں مریض کو میرپور آئسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے، حالت تسلی بخش ہے۔ 1 جون تک پاکستان میں جتنے بھی امتحانات ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ کیمبرج کا امتحان بھی 1 جون تک کوئی امتحان کیمبرج کا نہیں ہے۔ وفاقی تعلیمی اداروں اور کیمبرج میں بھی امتحانات 1 جون تک ملتوی کر دیے گئے۔ بچوں کو وائرس سے بچانا اولین ترجیح ہے۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کی پریس کانفرنس۔ کہا 27 مارچ کو اجلاس میں مزید فیصلے کیے جائیں گے۔ آن لائن لیکچر سے متعلق بھی مشاورت۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی چین سے واپسی۔ خود کو قرنطینہ میں رکھیں گے، 5 دن بعد کورونا ٹیسٹ کروائیں گے۔ کہتے ہیں اہل خانہ سے دور ہوں، مل کر کورونا کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ عوام حکومت کی اولین ترجیح ہے، دواؤں کی بآسانی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت۔ دواؤں کی قیمت اور دستیابی سے متعلق اجلاس کی صدارت۔ ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کی بھی ہدایت۔ حکومت اور پی آئی اے کی نااہلی سے کورونا آیا، روک تھام کے اقدامات نہیں کیے اور کہہ دیا عدالتیں کام روک دیں۔ سپریم کورٹ کا اظہار برہمی۔ کہا یہی حال رہا تو کوئی بھی بیماری پاکستان آ سکتی ہے۔ سی ای او ایئر مارشل ارشد ملک کو فرائض جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، 100 انڈیکس 5% گر گیا۔ مارکیٹ میں ٹریڈنگ 45 منٹ معطلی کے بعد بحال۔ انڈیکس میں 2200 پوائنٹس کی کمی، 30,400 کی سطح پر آ گیا۔ پاکستان میں کورونا متاثرین کی تعداد 251 ہو گئی۔ وائرس کی روک تھام کے لیے اے ڈی بی پاکستان کو فوری طور پر $5 کروڑ دے گا۔ مجموعی طور پر $35 کروڑ دیے جائیں گے۔ عالمی بینک بھی پاکستان کو $18 کروڑ 80 لاکھ دے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا احسن اقدام۔ کورونا سے متاثرین کے اہل خانہ کو مفت راشن دیا جائے گا۔ وائرس کی روک تھام کے لیے کینٹ ریلوے اسٹیشن پشاور میں مسافروں کی اسکریننگ، دیگر احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی گئی ہیں۔ لاہور میں کورونا سے متعلق صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صدارت کریں گے۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ مستقبل کے لاہی عمل پر بھی مشاورت ہوگی۔ پاکستان سمیت ایشیائی ملکوں کی معاشی شرح نمو کم رہے گی۔ عالمی ریٹنگ کے ادارے موڈیز کی رپورٹ۔ پاکستان کی معاشی شرح نمو 2.5% ہوگی۔ طلب کم ہونے سے معاشی ترقی کی شرح متاثر ہوئی۔ اٹلی کورونا سے متاثرہ دوسرا بڑا ملک بن گیا۔ ایک دن میں 345 ہلاکتیں، تعداد 2500 سے زائد ہو گئی۔ ایران میں 988، اسپین میں 533، امریکہ میں 115، برطانیہ میں اموات 71 ہو گئیں۔